میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دو جبڑوں کے درمیان یعنی تمہاری زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان تمہاری پارسائی کی جگہ، ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ دو ضمانتیں حضور نے طلب کی ہے کہ اس کی زبان وہی بولے جس سے اس کا رب راضی ہو۔ انسان کے جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سے زیادہ تر گناہ انسان کی زبان سے ذریعہ ہوتے ہیں۔ ہاتھ بھی گناہ کرتا ہے، پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، انسان کی آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، اور بھی اعضاء بدنیہ کے گناہ ہیں، لیکن جو زیادہ تر گناہ ہیں وہ انسان کی زبان کے ہیں۔ جھوٹ یہاں سے، بہتان یہاں سے، گالی گلوچ سب و شتم یہاں سے، الزام تراشی کسی پر یہاں سے، اور دھوکہ فریب دینا کسی کو، اس کا ذریعہ بھی زبان بنتی ہے۔ تو سب سے زیادہ گناہ جو ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور زبان کو 32 دانتوں کے پیچھے چھپا کے رکھا گیا ہے، اور اسے دو جبڑوں کے درمیان جکڑا گیا ہے، اور یہ بغیر ہڈی کے رکھی گئی، اور اس کو جو ہے وہ محفوظ رکھا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بے قابو ہو جاتی ہے، اور زیادہ تر انسانی گناہ اس کے ہیں۔ اور اس کے گناہوں میں سے سب سے بڑا اس کا گناہ جو ہے وہ والدین کو سب و شتم کرنا ہے، کلمہ کفر ہے، اس کا گناہ شرکیہ کلمات کی ادائیگی ہے، اور اس کے گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹی قسم اٹھانا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، کیوں نہیں آپ ارشاد فرمائیے۔ ویسے تو بڑے گناہ بہت سارے ہیں، لیکن ان بڑے گناہوں میں سے بھی جو بڑے گناہ ہیں وہ 3 ہیں۔ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، فجلس وکان متکئا، حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور بیان کرتے ہوئے حضور نے ٹیک چھوڑ دی، آگے ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا کہ بات اتنی اہم ہے جس کو بیان کرنے کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے اپنی نشست کو تبدیل کیا۔ تو ٹیک لگائے لگائے حضور گفتگو فرماتے تھے، اور یہ فرمانے سے پہلے حضور نے ٹیک چھوڑ دی اور صحابہ سے مخاطب فرمایا الا وقول الزور، سن لو، اور جھوٹ بولنا۔ یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے، اور اس کا تعلق انسانی زبان سے ہے، کہ اس کے لیے ٹیک چھوڑی گئی، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جس سے اللہ کی رحمت کے فرشتے 1 میل دور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ سویر سے لے کر شام تک ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو ذرا دیکھے کہ فرشتے کتنی دور جا چکے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ جناب میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، میری زندگی میں برکت نہیں ہے۔ تو میاں برکت کیسے آئے گی جن کے ذریعے سے برکت برسنی تھی تیرے گھر میں؟ وہ رحمت کے فرشتے تو دور ہٹ چکے ہیں، اور تو قدم قدم پہ جھوٹ بولتا ہے۔ جب آپ کا بچہ پہلی بار جھوٹ بولے تو اس کو اس دن ہی تفصیل سے سمجھاؤ کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، ہمارے آقا و مولا نے اس سے منع کیا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن دلیر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، بشر بھی تو ہے، بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے۔ بلکہ حضور نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جب کوئی شخص صاحب اولاد ہوتا ہے تو 2 خامیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اولاد آزمائش ہے نا، اولاد کو فتنہ کہا گیا، فتنے سے مراد آزمائش۔ تو یہ اولاد کی وجہ سے 2 چیزیں انسان کے اندر کمزوریاں آ جاتی ہیں، مبخلتن و مجبنتن۔ یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کی وجہ سے 2 خرابیاں آتی ہیں، 2 کمیاں آ جاتی ہیں۔ ایک بندہ تھوڑا سا بخیل ہو جاتا ہے اولاد کی وجہ سے، تھوڑا سا بزدل ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ جب میدان جنگ کے اندر، صف جنکا کے اندر جو لوگ اتارے جاتے ہیں تو اس وقت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کو اتارا جائے کہ جن کے پیچھے ان کا انتظار کرنے والی ان کی اولاد نہیں ہے، چونکہ وہ زیادہ جو ہے وہ بے جگری کے ساتھ لڑیں گے۔
تو اولاد تھوڑی سی کمزور کر دیتی ہے. کوئی بندہ قدم اٹھانے سے سوچتا ہے میری اولاد ہے، میرے بچے ہیں، تو وہ قدم اٹھانے سے قبل سوچتا ہے. اسی طرح خرچ کرتے ہوئے جب اولاد نہیں ہوتی تو انسان بے تحاشا خرچ کرتا ہے، لیکن جو ہی اولاد ہو جاتی ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا اولاد کا بھی خیال رہتا ہے. تو میرے حضور نے فرمایا اولاد کی وجہ سے دو کمزوریاں آتی ہیں، مبخلتن و مجبنتن. اولاد تھوڑی سی بخیل بنا دیتی ہے اور تھوڑا سا بزدل بنا دیتی ہے. تو یہ تو خرابیاں آ جاتی ہیں. تو حضور نے کہا کہ مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ جو ہے وہ بخل بھی کر جائے. مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بزدلی بھی دکھا جائے. تیسری بات میرے حضور سے پوچھی گئی کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن ہو جھوٹا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا. اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہیں جھوٹے تو نہیں ہیں، اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو پھر حضور کے اس فرمان کو غور سے سنیں اور سمجھیں کہ فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو پھر ہم دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. یہ ہمارے قریب ہی بستے ہیں، ایشیائی ملک ہی ہے جاپان. یہاں کوئی بچہ بھی جھوٹ نہیں بولے گا. کیوں؟ کہتے ہیں جو ان کی ٹریننگ میں شامل ہے. ان کی ماں نے بتایا کہ جھوٹ نہیں بولنا. تو ہماری ماں نے نہیں بتایا کہ جھوٹ نہیں بولنا. عبد القادر جیلانی کی ماں تو کہتی ہے بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، اور وہ ڈاکوؤں کو بھی بتا رہے ہیں کہ میری آستین میں دینار سیے ہوئے ہیں، درہم سیے ہوئے ہیں میری آستین کے اندر، اور وہ ان کے ایمان کا اور ان کے توبہ کا ذریعہ بنتا ہے. ہماری ماں نے بھی یہ بتایا ہوتا. وہ کہتے ہیں ہمارے ٹیچر نے بتایا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. ہمارا معاشرہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. یار ان کی تو ماں نے بتایا ہے، ان کے تو باپ نے بتایا، ان کے تو ٹیچر نے بتایا، ہمارے تو نبی نے بتایا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن سچا ہوتا ہے. اس سے بزدلی ہو سکتی ہے، اس سے بخل ہو سکتا ہے، لیکن اس سے جھوٹ صادر نہیں ہو سکتا. یہ اس کی شان ہے، یہ مومن کا جمال ہے، یہ مومن کا حسن ہے، یہ مومن کا کمال ہے. اور میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کہیں جھوٹ سے بھری ہوئی تو نہیں، جھوٹ سے لتڑی ہوئی تو نہیں، جھوٹ کی بدبو سے ہم متعفن تو نہیں ہیں. قدم قدم پہ جھوٹ بولیں، لہجہ لہجہ جھوٹ بولیں. بچہ ہو تو باپ سے جھوٹ بولے، ماں سے جھوٹ بولے، بہن بھائیوں سے جھوٹ بولے. بڑا ہوا تو دوستوں سے جھوٹ بولے، ٹیچر سے جھوٹ بولے. پھر دکان پہ آ بیٹھا تو گاہکوں سے جھوٹ بولے. باپ بنا تو بیوی سے جھوٹ بولے، اپنی اولاد سے جھوٹ بولے. قدم قدم پہ جھوٹ. یہ جھوٹا شخص، جھوٹے کو عربی میں کذاب کہتے ہیں اور سچے کو عربی میں صدیق کہتے ہیں. اور مومن کی شان صدیق ہونا ہے، کذاب ہونا نہیں ہے. تو ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی گئی ہے. اگر ہم سچ بولنا شروع کر دیں، ہمارے آدھے گناہ اور بری عادتیں خود بخود چھٹ جائیں. یہ سچائی کی برکت ہے اور سچائی کا نور ہے کہ جو ہماری زندگی کے اندر داخل ہوتا ہے. تو ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی گئی ہے.